انتقال ہو رہا ہے، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی ملاقات اس کے دوست سے ہو جائے گی۔ میں تو بھائی سب کو اللہ تعالیٰ سب کو اس مقام پر لے جائے جہاں پہ وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ میری ملاقات میرے دوست سے کب ہوگی۔ اسی لیے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان پر موت کا خوف کبھی طاری نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتے ہیں موت کے نام سے، اور وہ خوشی بس ایک ہی ہوتی ہے کہ چلیے اب ہماری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں برا ماننے کی یا رنج کی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ نہیں، وہ صبر کے زمرے میں نہیں آئے گی بات، وہ جہاد کے زمرے میں آتی۔ ابھی پچھلی کسی سیٹنگ میں نے گزارش کی تھی کہ جہاد 9 قسم کا ہے، اور اس میں اولین جہاد جو ہے وہ جہاد فی النفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور اپنے نفس کو، نفس کے 3 مراحل ہیں نا، قسم تو ایک ہے لیکن اس کے مرحلے 3 ہیں۔ ایسا نفس جو دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہے، یا جو نفس آدمی کو خواہشات کا غلام بناتا ہے، یا یوں کہیے کہ جب انسان اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے تو وہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ لیکن جہاں انسان گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور ان تمام چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جن سے رب تعالیٰ نے روکا ہے، اور وہ تمام کام کرنے کی اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جا کے نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اور جب انسان پوری طرح نیک ہو جاتا ہے اور پوری طرح ان تمام چیزوں سے جن سے رب نے منع کیا، اور وہ تمام چیزیں جو رب نے کرنے کا حکم دیا، تو منع ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، اور جن چیزوں کے کام کرنے کا حکم ہے ان چیزوں کو کرتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ پوری طرح انسان جب اپنے خواہشات، اپنے ارادوں اور اپنے آرزوؤں کو رب کے احکامات کے تحت کر دیتا ہے تو وہ پھر نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، جہاں اس کی اپنی کوئی نہ خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ کوئی اپنی آرزو ہوتی ہے، وہ راضی برضا رب ہوتا، اور جو رب کی طرف سے اسے عطا ہوتا ہے، چاہے وہ بظاہر سختی اور مشکل کی صورت میں ہو یا خالصاً نظر آنے والی بھی رحمت ہو، وہ دونوں ہی پہ اتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے رب کا۔ مصیبت پہ اس لیے شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، مجھ پر اگر یہ کوئی مشکل آئی ہے تو ایک تو میرے گناہوں کو دھو دے گی، دوسرا یقیناً اس کے پیچھے کوئی رحمت چھپی ہے، کیونکہ میرا رب سختی نہیں کرتا، اور جب اس کی رحمت ہوتی ہے اس کو شکر گزاری سیدھی کی، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ ان چیزوں سے رک جانا صبر کے زمرے میں آئے گا، تو صبر اور ہے، یہ جہاد نفس کے معنی میں آتا۔ دیکھیے مولانا مودودی صاحب بہت بڑے عالم تھے، ان کے علم میں قطعاً کوئی شبہ نہیں، انہوں نے علم کے حوالے سے اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ بھی بہت انویلیویبل ہے، اور اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ اگر مولانا مودودی صاحب نے فرمایا ہے تو یقیناً درست ہوگا، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں مولانا صاحب نے یہ لکھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کی ایک لیجنڈری فگر تھے وہ، لیکن انہوں نے اگر اس کو ایسا لکھا ہے تو اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے ریڈ کرتے ہیں
تو اس کا مفہوم قطعی طور پہ بدل جاتا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں بغیر اس کانٹیکسٹ میں گئے، اسٹریٹ آپ کا سوال جو آپ نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے آپ کو دنیاوی آلائشوں سے روکے اور ان تمام کاموں سے رکے جس سے اللہ نے منع کیا ہے یا عرف عام میں جو گناہ کے کام کہلاتے ہیں، نفس اس کو اس طرف کھینچ رہا ہے، لیکن وہ آدمی نفس کے خلاف لڑ رہا ہے اور نیکی کی طرف جاتا ہے، تو میرے نزدیک یہ جہاد کے پہلے مقام کے زمرے میں آئے گی بات کہ جہاد فی النفس ہوگا. میں پھر عرض کر دوں کہ مولانا صاحب کی کسی بات کی تردید کرنے کی پوزیشن میں یوں نہیں کہ میں تو مولانا صاحب کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں. مولانا مودودی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یقیناً صحیح ہوگا اپنے کانٹیکسٹ میں. اب اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا تو مجھے نہیں معلوم، آپ نے کہاں سے ان کا اقتباس کیا. ہاں دیکھیے نا، اب یہ کانٹیکسٹ واضح ہوا، بالکل صحیح لکھا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس جہاد میں مصروف ہیں جو جہاد فی النفس کہلاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ اگر ہے کہ آج جو میں اپنے آپ کو ان تمام آرام اور آسائش سے روکے ہوئے ہوں تو مجھ پر سخت وقت آتا ہے، کڑا وقت ہے، لیکن مجھے اس سے رکنا ہے کیونکہ اللہ کے یہاں اس کے انعامات بڑے وسیع ہیں. تو اگر آپ چیز کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ صبر میں آ جائے گی بات. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا صاحب نے اگر لکھا ہے تو بالکل درست ہوگا، کیونکہ لیکن وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہوگا. اب آپ نے چونکہ وہ کانٹیکسٹ بتایا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں کہ اس کی صعوبتوں کو، سختیوں کو آدمی ہنس کھیل کر برداشت کر جائے، اف نہیں کرے، تو وہ جو برداشت کر رہا ہے اس کو ہنستے ہوئے وہ صبر کے زمرے میں آ جائے گا. اس کا انعام بہت ہے. یہ تو ہر چیز جو کسی نے لکھی ہے کسی عالم نے، کیونکہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں گنوا دی علم حصول علم میں اور بہت محنت اور گہرائی سے جا کے ریسرچ کی ہے، ان کے علم کا مقام تو کچھ اور ہے جناب. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ ایسے اس موضوع پر یہاں کئی بار بات ہوئی ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اگر جنہوں نے پہلے اس کو سنا ہے وہ یقیناً اس سے بور ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہر روح کی ایک اپنی انفرادی ماہیت ہے اور اسی طرح ہر جسم کی اپنی ایک باڈی کیمسٹری ہے. اسی طرح ہر روح کا اپنا ایک رنگ ہے اور ہر روح کی ایک مخصوص خوشبو ہے. ہر روح کا اپنا ایک کنٹرولنگ ورڈ ہے مخصوص اس کا. جیسے کائنات وجود میں آئی کہ رب نے ایک لفظ کہا کن اور یہ وجود میں آ گئی. تو جب ہم ایسے وظائف پڑھتے ہیں جو اس کنٹرولنگ ورڈ سے کمپیٹیبل ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر کچھ آپ کو وظائف ایسے ملیں گے جو نیوٹرل ہیں اور کچھ ایسے وظائف بھی ملیں گے جو کمپیٹیبل نہیں ہیں، اس سے نقصان ہونے لگتا. وہ جو اجازت والی بات ہے وہ اس طرح سے ہے، اب یہ کسی کی ملکیت، میراث اور جائیداد تو ہے نہیں وظیفہ کہ آپ کو اس کے استعمال سے پہلے اجازت چاہیے. وہ صرف اس لیے ہے کہ اجازت سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی صاحب علم سے پوچھیں گے کہ میں یہ وظیفہ پڑھ لوں یا نہیں پڑھ لوں. وہ صاحب علم کیونکہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے اور رب تعالیٰ نے اسے یہ علم عطا فرما دیا ہے اپنی رحمت کے صدقے، تو وہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کی باڈی کیمسٹری کیا ہے، اس وظیفے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس سے کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ آپ کو بتا دے گا. اب یہ تو ہے اس کی دینی، مذہبی اور روحانی توجہ، لیکن اس کی سائنٹیفک توجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جب کسی آدمی کے ساتھ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا مرض تو نہیں ہوا،
تو آؤٹ رائٹلی چیک کر کے ڈکلیئر نہیں کر دیتے کہ اسے بلڈ پریشر ہے یا لو بلڈ پریشر ہے اس کا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ آلہ لے جائیے اور اس سے ہر گھنٹے کے بعد آپ 3 دن تک اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجیے. وہ چارٹ بنا کے دیتے ہیں جس میں ہر گھنٹے کے بعد درج کرنا ہوتا ہے آپ کو. تو اس سے پھر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ کے بلڈ پریشر کی صورتحال کیا ہے. تو اگر آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں تو اس میں ایک آپ کو مخصوص اس کا گراف ملے گا کہ دن کے کچھ حصوں میں بلڈ پریشر لو تھا، پھر کچھ پر کانسٹنٹ چلا، کچھ پر ہائی ہو گیا. در حقیقت اس کا تعلق جو ہے وہ لونر سسٹم سے ہے. خواتین کا بھی جو ان کی ریپروڈکشن سائیکل کا تعلق وہ لونر سسٹم کے ساتھ ہے. تو دن کے کچھ حصوں میں انسان کی بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے اس وقت، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دماغ کو میکسیمم آکسیجن مل رہی ہوتی ہے. اور جب دماغ کو میکسیمم آکسیجن ملے گی تو دماغ اتنا ہی زیادہ ریسپٹیو ہوگا. اب اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسری سائڈ اس کی یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ سینسٹیو ایریا اس کا پیلٹ ہے، تالو جسے کہتے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں اور منہ میں دھواں رکھ کے نگلتے نہیں بلکہ اسے ایکزیل کر دیتے ہیں، تو ان سے اگر آپ کہیے کہ یہ تمہیں لت لگ جائے گی، کہنے سب مجھے کیسے لگے گی، میں انہیل تو کرتا نہیں، میں تو دھواں منہ سے ہی باہر پھینک دیتا ہوں. لیکن حیران کن طریقے پہ کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ انہیل نہیں کرتے، لیکن سگریٹ کے دھوئیں میں جو موجود نیکوٹین جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات، کیونکہ دھواں تالو سے ٹچ کرتا ہے تو بہت خفیف سے اثرات دماغ کو پہنچتے ہیں اور دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے. یہ پیلٹ کے سینسٹیو ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اب وہ تالو جو ہے وہ انسانی جسم کا سب سے سینسٹیو ایریا ہے. اب آپ اگر کبھی تجربہ کریں اور دیکھیں کہ جب کوئی شخص کوئی بھی لفظ ادا کرتا ہے تو انسان کی زبان ہر لفظ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ تالو کو جا کے ٹچ کرتی ہے، اس سے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور وہ وائبریشن دماغ تک جاتی ہے. تو جب آپ کسی صاحب علم کے پاس آپ جائیں گے، اور اس سے پہلے میں کہ وہ صاحب علم کی طرف جاؤں یہ عرض کر دوں کہ انسانی دماغ کا اگرچہ میڈیکل سائنس اس کو شاید نہیں مانتی، لیکن بالکل اسی طرح جس طرح کے زمین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس کے بیچوں بیچ ایک خط کھینچا ہے جسے خط استوا کہتے ہیں، در حقیقت کو لائن نہیں کھینچی ہوئی وہ، یا اسی طرح ٹراپکس کی لائن ہے، یا الٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کی لائنز آپ گلوب پر دیکھتے ہیں، یہ زمین پر نہیں کھینچی ہوئی، لیکن اس کو ہم نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ہمارا نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ انہی لکیروں پر بیسڈ ہے. اگر وہ لکیریں ہم تسلیم نہ کریں تو ہمارا جہاز کہیں سے کہیں چلا جائے گا. ہم ڈائریکشن اسی کے ذریعے اسی ریفرنس سے لیتے ہیں. اسی طرح روحانیت میں دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 حصے ہیں، 1 2 3 اور 4. اور پھر دماغ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ماڈیولز پر مشتمل ہے. اگر دماغ کی آپ ہیومن برین کی تصویر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کٹے ہوئے اس طرح irregular شیپ کی لائنیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی. روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈیول سے، اور ہر ماڈیول کے اندر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز برین سیلز موجود ہیں. ہر سیل کا اپنا ایک انڈیویجول فنکشن ہے، اور پھر اس سیل کا ایک اور فنکشن ہے جو ان کنجنکشن ود ادر سیلز ان دیٹ ماڈیول وہ فنکشن ہے. تو وہ کولیکٹو فنکشن جو ہے جو اس سیل کا ان کنجنکشن ود ادر سیلز ہے وہ اس ماڈیول کا انڈیویجول فنکشن بن جاتا. اب اس ماڈیول کا انڈیویجول فنکشن
in conjunction with other modules उस दिमाग के उस हिस्से का इंडिविजुअल फंक्शन बन जाएगा। फिर उस दिमाग के एक हिस्से का इंडिविजुअल फंक्शन अलग अपनी जगह है, और इन कंजंक्शन विद अदर पार्ट्स वो पूरे ब्रेन का फंक्शन बन जाता। हर सेल का और हर मॉड्यूल का एक अलग रोल है इंसानी जिंदगी के अंदर। फॉर इंस्टेंस ब्रेन के सामने अगर देखें यहां ऊपर, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का एरिया बनता है, और अगर दिमाग के ब्रेन के पिछले हिस्से पे चले जाइए निचली साइड पर, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। जो ब्रेन के एंड सेंटर में जो जगह है, ये एक तरह से सीपीयू है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू नहीं होता, वो प्रोसेसिंग करता है तमाम अहकामात। तो ये वही चीज है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। अब होता यह है कि जब आप कोई भी वजीफा पढ़ते हैं तो आपकी जुबान, इसलिए वजीफे के बारे में एक इंस्ट्रक्शन होती है, वो भी आज क्लियर हो जाएगी कि वो क्यों है। कि साहब वजीफा जुबान से अदा जरूर कीजिए, दिल में मत पढ़िए, जुबान आपकी हिलनी चाहिए, ये कंडीशन होती है वजीफे की। तो जब आप कोई वजीफा पढ़ते हैं तो आपकी जुबान की एक मखसूस मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट जो है वो बार बार आपके पैलेट के साथ जब जुबान टच करती है तो वहां वो वाइब्रेशन बड़ी फ्रीक्वेंटली पैदा होती है। जब आप फर्ज कर लीजिए एक लफ्ज मैं अल्लाह कह रहा हूं आपसे, तो अल्लाह अदा करते हैं, तो अब जुबान की जो अगली टिप है आपकी, वो तालु के बिल्कुल फॉरवर्ड हिस्से के साथ जाकर टच करती है। इस तरह उससे वाइब्रेशन बड़ी लो फ्रीक्वेंसी की पैदा होंगी, क्योंकि तालु के बहुत फॉरवर्ड एरिया में जाके उसने बड़ा, और वो भी टिप टच कर रही है, तो वाइब्रेशंस बड़ी हल्की पैदा होती हैं। इसलिए ये लफ्ज सूदिंग है। तो जब आप वो कोई लफ्ज बार बार बोलेंगे, वो बार बार वाइब्रेशंस पैदा होंगी, तो वो वाइब्रेशंस दिमाग के किसी एक मखसूस सेल को या मखसूस मॉड्यूल को जाके झंझोड़ती हैं, वो एक्टिवेट होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि एक शख्स किसी फकीर के पास आता है, कहता है कि साहब मेरे माली हालात बड़े खराब है, तो कोई वजीफा दे दीजिए कि मैं इसको पढ़ूं और मेरे माली हालात ठीक हो जाएं। वो उससे कहता है कि जाओ तुम एक लफ्ज पढ़ लो। ऐसी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका मतलब बिल्कुल वो नहीं, ना वो असरात रखता है, वो मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने को कह रहा हूं। उसका मतलब वो है, इसलिए आप आसानी से समझेंगे। या गनियों, वो कहता अल्लाह का एक नाम है, या गनियों पढ़िए आप, या अलगनियों पढ़िए। अब वो जब अलगनियों पढ़ता है तो जुबान के राइट साइड का जो सेंटर का हिस्सा है वो पैलेट के साथ जाके टच करेगा, उससे वाइब्रेशंस वो पैदा होंगी। तो वो वाइब्रेशंस जाके उसके दिमाग के उस हिस्से को जाके एक्टिवेट कर देती हैं ज्यादा, जो फॉरवर्ड सोचो विचार करता है कारोबार के सिलसिले में। तो यूं उसकी वो सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी कारोबार की फॉरवर्ड प्लानिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में। तो जब वो फॉरवर्ड थिंकिंग करने लगेगा और सही सोचेगा तो सही फैसले करेगा कारोबार में, कारोबार चमकेगा, और कारोबार चमकेगा तो उसके पास पैसे आ जाएंगे। जब पैसे आएंगे तो उसको माली खुशहाली नसीब हो गई। अब किया तो काम उसने, इंसान ने सारा खुद, लेकिन क्रेडिट चला गया उस फकीर को जिसने उसे लफ्ज बताया था। कह रहे साहब वो मैं उसके पास गया, क्या उसने जादू असर मुझे वजीफा दिया था, उधर मैंने पढ़ा, उधर मेरे मामला ठीक हो गए। तो जब आप फकीर के पास जाएंगे तो वो अनइंटेंशनली, बगैर ये जाने के किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है फकीर, वो फौरन आपकी रूह की माहियत को देखेगा, आपके रूह की कंडीशन को देखेगा, और उससे कंपैटिबल लफ्ज जो है वो आपको बताएगा। जब वो टाइम कहेगा कि आप फलां वक्त पढ़ लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम है जो आपका जहन जब उस वक्त सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। सिर्फ दो बातें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक रूहानियत से नहीं, वो साइकोलॉजी से है। वो ये है कि वो आपसे ये कहता है कि साहब आपने एक मखसूस जगह पे बैठ के वजीफा पढ़ना है, और बैठ के पढ़ना है, चलते फिरते नहीं पढ़ना। तो वो साइकोलॉजिकल चीज होती है। प्योरली ह्यूमन नेचर में है कि
انسان اپنے فیملیئر انوائرمنٹ کے اندر ریلیکس فیل کرتا ہے، اس کا جو اعصابی تناؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر فیملیئر ایٹماسفیئر ہوگا. تو جب آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کے وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ اس انوائرمنٹ سے فیملیئر ہو جاتے ہیں اور آپ کا اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اصرار کرتا ہے کہ ایک وقت آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیے اور اسی جگہ بیٹھ کے پڑھیے بجائے چل پھر کے پڑھنے کے، تاکہ اعصاب آپ کا جو ہے وہ ریلیکس کر جائیں، اس میں تناؤ نہ رہے کوئی. اب میرا خیال ہے کہ کلیئر ہو گئی بات آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ سونا اتنی نرم چیز ہے کہ اس سے گھڑی کا کیس یا گھڑی کے ساتھ استعمال ہونے والا بریسلیٹ بن نہیں سکتا، کیونکہ وہ بڑا سالڈ ہوتا. آپ نے جو گھڑی میرے ہاتھ پہ جس کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ وہ رولیکس ہے. اب رولیکس کے بارے میں یہ تجربے میں آئی ہے بات کہ وہ 50-60 سال آرام سے چلتی ہے گھڑی، تنگ نہیں کرتی. تو آپ کے خیال میں جس گھڑی کو آپ دھوپ میں، بارش میں اور پسینے میں 24 گھنٹے استعمال کریں گے، اگر وہ سونے کی بنی ہے تو وہ کیا اسی طرح قائم رہ جائے گی 50-60 سال تک؟ یہ جو چیزیں ہیں استعمال کی، یہ سونے کے زمرے میں نہیں آتی. یہ میٹل اور جو سونا ہے وہ اسلام میں حرام ہے پہننا مرد کے لیے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز آپ پہن رہے ہیں وہ سنہری ہے یا سونا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. نہیں، وہ میں اس کو اسی لیے اسی دن آپ نے اگلی بار میرے ہاتھ پہ دیکھی نہیں ہوگی تو مجھے احساس ہوا کہ لوگ اس کی گہرائی میں جائے بغیر شروع ہو جائیں گے کہ صاحب فلاں صاحب نے گھڑی پہنی ہے سونے کی تو میں کیوں نہ پہنوں. تو میں نے اس لیے آپ نے اگلی مرتبہ میرے ہاتھ پہ وہ گھڑی دوبارہ نہیں دیکھی ہوگی، وہ میں نے پیک کر کے رکھ دی اسی طرح. وہ تھوڑا سا اس دن مجھ سے کوتاہی ہو رہی تھی، بلکہ دوسری جو رولیکس ہے جو اس کے سینٹر میں وہ گولڈ کے وہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے پیک کر کے رکھا ہے. دونوں ہی گھڑیاں پیک ہو گئی کہ میں دوبارہ نہیں پہنوں گا. سونا پہننا حرام ہے مرد کے لیے، سونا اور سلک دونوں حرام ہے. نہیں دیکھیے، یہ نہیں کہیں بھی حکم کہ یو شوڈ لیو ٹو دی بیسٹ آف یور سرکمسٹانس. حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ پہ عنایات کی ہیں اس کا اظہار آپ کی ظاہری حلیے سے ہونا چاہیے. اب اگر ایک شخص کو پروردگار نے کھلا رزق عطا فرمایا ہے، اس پہ عنایات ہیں، اور وہ شخص پھٹے کپڑوں میں پھرتا رہے، گندے لباس میں پھرے، یا ہر وقت کنجوسی کے چکر میں پڑا رہ جائے، وہ اس سے منع کیا ہے. وہ ناشکر گزاری کا ایک پہلو ہے، انڈائریکٹ ناشکر گزاری ہے. تو جب اللہ نے آپ کو مالی لحاظ سے فراخی عطا فرمائی ہے تو اس کا اظہار آپ کی ظاہری حلیے سے ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سونے کا زیور پہن کے پھریں، موٹی چین گلے میں ڈال لیں یا آپ بوسکی کی قمیض ہی پہنیں. اس کے اور ذرائع ہیں، آپ اچھا مناسب لباس پہنیں، صاف ستھرا پہنیں. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کی فائنینشیل فلوئنسی جو ہے آپ کی وہ صرف سونا پہننے سے ہی ظاہر ہوگی یا ریشم پہننے سے ظاہر ہوگی؟ دیکھیے، نفسیاتی مریض ہونے کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ہزاروں میں تعداد ان کی جائے گی، اور اس کا احاطہ کرنا اس طرح سے شاید ایک سیٹنگ میں 2 سیٹنگ میں ممکن نہ ہو. لیکن یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام نے اس کو پریونٹ کیا ہے کہ انسان کسی سٹیج پر نفسیاتی مریض نہ بننے پائے. یہ نماز کیا ہے؟ انسان پہ 5 وقت نماز فرض کر دی گئی، پھر 6 وقت تہجد کی نماز کی فضیلت بہت بیان ہو گئی، اشراق کی نماز کی فضیلت بیان ہو گئی، نوافل کی فضیلت بہت بیان ہوئی. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرض نمازیں 5 نہ ہوتی، 10 ہو جاتی، یا 1 ہی ہوتی، یا ہفتے میں 1 ہو جاتی. تو اس 5 ہی کیوں؟ اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک
ریزن ہے بہت. اور پھر ایک اگر ذرا سا اس کو غور سے دیکھیں تو نمازوں کی ترتیب آپ کو حیران کن نظر آئے گی. فجر کی نماز سب سے مختصر ترین نماز ہے، جبکہ انسان رات بھر آرام کر کے اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو وہ 20 رکعت کی ہوتی، 25 رکعت کی ہوتی تو آرام سے بھی آدمی اس کو بھی ادا کر لیتا کیونکہ فریش جو اٹھا. لیکن فجر کی نماز مختصر ترین نماز ہے، 2 فرض 2 سنتیں. 2 فرض اور کسی نماز میں نہیں ہے. مغرب کے 3 ہیں، باقی سب میں 4 ہیں. تو اس لحاظ سے فجر کی نماز سب سے مختصر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ظہر کی نماز ہے، وہ مقابلتاً طویل ہے. پھر عصر کی ہے، وہ صرف 4 فرض ہیں 9 اور 4 سنتیں غیر موقعہ ہیں. مرضی ہے، پڑھ لیجیے، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے، پڑھ لیں گے ثواب بہت. پھر مغرب کی آپ نماز دیکھ لیجیے، وہ پھر ذرا سی طویل آتی ہے. اور عشاء کی نماز جب انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہے وہ سب سے طویل ہے، 17 رکعت. تو اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیے، ایسا کیوں ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان صبح جب اٹھتا ہے فریش ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا ناطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپریم پاور ہے جو میری مددگار ہے، مجھے لک آفٹر کرتی ہے. جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا ناطہ دنیا سے ٹوٹ جائے گا. وہ دنیاوی مصروفیات، دنیاوی آلائشیں، دنیاوی ہیڈ، ان سب سے اپنا تعلق منقطع کر کے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے. اور اس کے سامنے جب جھکتا ہے رکوع میں اور سجدے میں تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آل ٹائم پاورفل ہے جو میرا مددگار ہے، میرا نگہبان ہے. تو یہ احساس کہ میرا کوئی مددگار ہے اور میرا کوئی نگہبان ہے، اور وہ کون ہے جو میرا مددگار ہے، وہ آل ٹائم پاورفل ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. تو یہ احساس بذات خود انسان کے اندر ایک حوصلہ اور ایک جذبہ اور ایک سینس آف سیکورٹی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سینس آف سیکورٹی کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے لاشعوری طور پر، خواہ وہ عمر کے کسی حصے میں کیوں نہیں. تو انسان ایک نئے جذبے کے ساتھ بالکل فریش، کیونکہ نماز بڑی مختصر ہے تو بڑا فریش حالت میں جاتا ہے اور جا کے کاروبار زندگی میں لگ جاتا ہے. اب آپ اس ٹائمنگ کو دیکھیے کہ فجر کی ٹائم میں اور ظہر کے ٹائم میں بڑا فرق ہے. میکسیمم ٹائم ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان. وہ اس لیے ہے کہ انسان فریش ہے. جب اس نے نماز شروع کی، نماز پڑھ کے جب کاروبار زندگی شروع کیا تو کیونکہ فریش ہے تو اس کے اندر اس کی انڈیورنس کافی لمبی ہوگی. اس وقت کافی دیر تک بغیر تھکے، بغیر وہ اللہ اپنے کاروبار زندگی میں لگا رہے گا. اس کے بعد دوپہر کا ٹائم آئے گا، اس وقت تک وہ تھک گیا ہے. اب اس کے اندر اپروکسیمیٹلی آن ایوریج 7.5 گھنٹے کا فرق آتا ہے فجر کی اور ظہر کی نماز میں. تو ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا. اب اس کے اوپر پریشانیاں سوار ہیں زندگی کے، کاروبار زندگی کی. تو اس کے دماغ کو ایک بریک ملے گی اس طرح سے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، دنیا سے تعلق ٹوٹے گا، اللہ کے حضور سجدہ کرے گا، اس کو سب سے بڑا جان کے، سب سے بزرگ جان کر، اور سب سے طاقتور اور قادر مطلق جان کر. پھر جب دعا کرتا ہے تو پریشانیوں نے جو اسے سبڈیو کر دیا تھا، اس کے ذہن پر جو بوجھ ڈال دیا تھا، تو جب اس نے دعا کی رب کے حضور نماز پڑھ کے، تو اس کو ایک احساس ہوا سیکورٹی کا، اس چیز کا کہ کوئی ہے جو مجھے سپورٹ کرے گا اور کوئی ہے جو مجھے پرابلمز میں سے نکال لے گا.
میرے مسائل حل کر دے گا. تو اس سے اس کی بیٹری پھر نئے سرے سے ایک بار چارج ہو گئی. اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ دوبارہ کاروبار پہ جا کے کھڑا ہو تو فریش مائنڈ کے ساتھ کھڑا ہو. اب یہ جو اس کو بریک ملی اور اس کی بیٹری چارج ہوئی ہے، تو چونکہ یہ بالکل ایسا ہے کہ تھکا ہوا آدمی جب چائے پیے تو وہ فریش ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہے وہ دیکھیے فجر اور ظہر کی ٹائم کے مقابلے پہ کم ہو جاتا. تو جو ہی انسان کا ذہن پھر تھکا، پھر اسے پرابلمز نے گھیرا اور اکھڑنے لگا ذہنی طور پر، تو اتنی دیر میں عصر کا ٹائم ہو جاتا. وہ پھر جھکتا ہے اپنے رب کے حضور اور دعا کرتا، تو نئے سرے سے اسے پھر حوصلہ مل جاتا اور وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے ہو گیا. اب اس کی وہ جو اسے حوصلہ ملا ہے، اس کی انڈیورنس ایکسٹینڈ ہوئی ہے، وہ بہت لمیٹڈ ٹائم کی ہوگی. اور اس کے بعد ہی کالز اٹ اے ڈے، کاروبار ختم کرتا اور مغرب کا ٹائم ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے بیوی بچوں کا ٹائم ہے، فیملی کا. تو پھر اللہ کے حضور جھک کے اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے بیان کر کے تو لاشعوری طور پہ سائیکولوجیکلی پھر فریش ہو جاتا ہے کہ نہیں، میرا رب ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرے گا. تو وہ پھر دوبارہ سے فریش ہوتا. تو اب جب اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، تو بڑا فریش مائنڈ کے ساتھ دیتا. اس کے ذہن سے وہ پرابلمز ہٹ گئی ہوتی، کیونکہ وہ اپنی تمام پرابلمز کو اللہ کی جھولی میں ڈال چکا کہ یا اللہ تو مالک ہے میرے مسائل کو تو ہی حل کر سکتا، تو یہ میرے مسائل مہربانی کر حل کر دے. تو وہ فریش ہو گیا. تو جب وہ فیملی کو ٹائم دے گا تو بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ دے گا، ایک بہتر فیملی لائف ہوگی. اس کے بعد رات کا وقت آتا تو وہ لمبی نماز پڑھتا ہے، حالانکہ تھکا ہوا ہے دن بھر کا. اگر آپ ویسے دیکھیں، انسانی نظر سے دیکھ لیں، دنیاوی نگاہ سے دیکھ لیں، تو پھر تو اسے کم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنی ہی زیادہ لمبی ہے کہ وہ جتنی دیر زیادہ رب کے حضور حاضری دے گا، جتنی دیر زیادہ دنیا سے اس کا ناطا ٹوٹا رہے گا، اس کے بعد نیند اس کو اتنی ہی اچھی آئے گی، کیونکہ اتنا فریش سوئے گا، کیونکہ زیادہ دیر اللہ کے حضور رہا اور اس کو یہ احساس زیادہ دیر تک رہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا کوئی ہے جو مجھے لک آفٹر کرتا ہے، میرا کوئی ہے جو میرا مددگار ہے اور میرے مسائل کو حل کر دے گا. تو وہ پھر بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ سوئے گا. اسلام نے یہ جو نفسیاتی امراض ہیں اس کو کم سے کم رکھنے کا بندوبست کر دیا ہوا ہے. یہ نماز اس کا ایک ذریعہ ہے. یہ دنیاوی فوائد بتا رہا ہوں، حالانکہ نماز کا مقصد یہ نہیں. نماز جو رب تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس لیے کی تھی کہ ہم نفسیاتی مریض نہ بنیں، بلکہ وہ تو اس لیے تھی کہ وہ ہمیں برائیوں سے روک لے. لیکن اس کا ایک دنیاوی فائدہ جو ہے، ضمنی فائدہ یہ بھی ہے جناب. جناب دیکھیے، آپ اقبال صاحب ماشاءاللہ ریلوے میں سینئر پوزیشن پہ ہیں، لیکن ریلوے کا ہیڈ جو ہے وہ چیئرمین ہے. چیئرمین آپ کے کام سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ چیئرمین نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا، آپ نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو فالو کیا، بلکہ یہ گون بیونڈ کال آف ڈیوٹی ایک لمبے عرصے تک. تو چیئرمین خوش ہو کے ایک آرڈر پاس کر دیتے ہیں ان رائٹنگ کہ صاحب جو اقبال صاحب ہیں، یہ جو بھی مانگیں ان کو دے دیا جائے، جو ان کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ فوری طور پہ پوری کر دی جائے، جو پرسنل ریکوائرمنٹ ہے ان کی وہ فوری طور پہ پوری کر دی جائے. تو آپ کے جو ڈویژنل اکاؤنٹنٹ ہیں ان کو بھی چلا جاتا، آپ کے جو جنرل مینیجر ہیں ان کو بھی یہ سرکولر چلا جاتا. اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے فوری طور پہ 3 فورمین چاہیے، اور جنرل مینیجر جو ہے 2 منٹ میں آپ 3 فورمین دوسری جگہ سے ٹرانسفر کر کے دے دیتا. یہ سب ہو رہا ہے.
آپ کی ذرا سی خواہش پر کام 5 منٹ میں ہو جاتا فوراً. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریلوے کے چیئرمین ہو گئے؟ تو یہ تو چیئرمین کی ایک عنایت ہے آپ پر، آپ کے کام سے خوش ہو کر، آپ کے کنڈکٹ سے خوش ہو کر. تو جو کن فیکن کا مالک ہے، اگر وہ کسی شخص کے کام سے خوش ہو کر یہ حکم جاری کر دے کہ میرا یہ بندہ جو مانگے اس کو فوراً دے دیا جائے، تو معاذ اللہ کیا کن فیکن کا مالک ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ماتحت ہی رہے گا، اس کی تخلیق ہی رہے گا، لیکن اس کی عنایات بے پایاں ہو گئی ہیں اس آدمی پہ، صرف اس لیے کہ اس نے انکنڈیشنل سبمیشن شو کی ہے، ٹوٹل سبمیشن میں گیا ہے وہ بندہ. یہ ہے سارا کھیل. سورہ یاسین کی اس آیت کا ترجمہ جی نہیں، وہ قطعی طور پہ غلط ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم رب کے احکامات کو سمجھتے ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے عقیدے کے لحاظ سے تو اپنے بیک گراؤنڈ سے جان چھڑا لی اسلام قبول کر کے، لیکن جو رسومات ہیں ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکے، ان کو کیری فارورڈ کر گئے. ہندو معاشرے کے اندر اس قسم کے توہمات بہت ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہندو مذہب جب انٹروڈیوس ہوا تھا اس وقت کے لحاظ سے تو اس کے اندر بہت سی اچھی چیزیں تھیں جو آج بھی ہندوؤں میں موجود ہیں، اور ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے کسی کافر کی خوبی کو بیان کرنے میں، کیونکہ یہ بھی مسلمان کی شان ہے کہ وہ دشمن کی خوبی کو بھی بڑے اسی خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے جس خوبصورت انداز میں اپنی خوبی کو. انصاف کا تقاضا یہی ہے، اور مسلمان انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کبھی. ہندو آج بھی پبلک ویلفیئر کا کام بہت کرتا ہے. اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں تو شام کے وقت آپ کو اکثر چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹس کے باہر لمبی قطاریں دکھائی دیں گی جن کو وہ ہمارے الفاظ میں اللہ کے نام پہ کھانا کھلا رہا ہے. وہ اپنے وہ جس بھی اینگل سے کھلا رہا ہو، لیکن ہم اس کو اپنے الفاظ میں بات کر دیں کہ بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہو. جانوروں کے پینے کی جگہیں بہت سی وہ بنا دیتے ہیں. یہ نیک کام ہے جس کو تسلیم کرنے میں ہمیں آر نہیں ہونا چاہیے. تو کسی زمانے میں جب یہ آج سے 6-7 ہزار سال پہلے مذہب انٹروڈیوس ہوا ہوگا تو اس وقت تو اس کے اندر کچھ چیزیں باقی ہوں گی، لیکن وہ چونکہ جہالت کا دور تھا، انلائٹنمنٹ ہوئی نہیں تھی انسان کی، کوئی ایجادات سائنسی ایجادات تھی نہیں، تو ہندو مذہب کے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ شامل ہوتی گئیں کہ جس چیز سے اسے فائدہ ملا اس نے اسے دیوتا کہہ دیا، اس کی پوجا کر لی. جس سے خوف محسوس ہوا اس کے سامنے ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، اس کو سجدہ کر دیا کہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. یہ چیزیں اس کے مذہب کا حصہ ہندو کے بنتی گئیں. چونکہ دنیا میں اس وقت سب سے پرانا نون مذہب ہے وہ، تو ان ہزاروں صدیوں کے گزرنے کے بعد وہ مذہب چون کا مربع بن گیا، وہ رسومات کا ایک مجموعہ رہ گیا ہے باقی. اب وہ مذہب نہیں ہے، وہ رسومات کا ایک مجموعہ ہے. تو ہم میں سے اکثر نے ہندو سے مسلمان ہم ہوئے ہیں، تو یا ہمارے آباء و اجداد ہوئے ہیں ہندو سے مسلمان، تو ہم نے عقیدہ تو بدلا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق بخش دی کہ ہم توحید اور رسالت پر ایمان لے آئے، لیکن ان رسومات کو کیری کر گئے ہیں. تو یہ عامل حضرات اور پیر صاحبان اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ اصل میں اسی کا شاخسانہ ہے جو رسومات ہم نے کیری کی تھی. تو ہم بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں رب تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی ہے، ہم عاملوں اور پیروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیمار ہو تو اپنا علاج کرو. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے ان رسوماتی جارگن میں پھنسے ہوئے تو فوراً دوڑتے ہیں کسی پیر کی طرف، کسی
عامل کی طرف، تعویذ گنڈے کرنے والے کی طرف، اور اس پروسیس میں ہم اپنے عزیز کا ستیاناش کرا لیتے ہیں. کسی کو اگر ہسٹریا کا دورہ پڑتا ہے تو عامل صاحب تو کہہ دیں گے صاحب ان پہ جن آ گیا، اور طرح طرح کی اذیتیں اس مریض بیچارے کو دینا شروع کر دیں گے. بسا اوقات ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس پروسیس میں. اس کا تو سیدھا ہے کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیے، جو آپ نے تلقین فرمائی ہے اس پہ عمل کیجیے. اس کو لے جا کے کسی مستند ڈاکٹر جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اس کو دکھائیے، علاج اس کا کروائیے، اور اس کے ساتھ دعا خود بھی کیجیے. دوسرے مسلمان بھائیوں سے بھی کہیے کہ دعا کیجیے رب کے حضور اس کے لیے کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیے جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے، ان کا وجود ہے، لیکن اس سے آگے جو باتیں ہیں کہ صاحب کسی درخت پہ سایہ ہے، آندھی آئی ہے تو اس میں جنات ہوں گے، یہ باتیں درست نہیں ہیں. یہ وہی ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جو ہم نے کیری فارورڈ کی ہیں ہندو معاشرے سے، یہ وہ ہیں. صرف اتنا ہے، اور اگر کہیں اس کو بھی اینالائز کر لیں کہ ہندوازم کے اندر یہ وہم کیسے پل گئے، تو آدمی کو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ایک توجہ موجود ہے. دیکھیے درخت جو ہیں رات کے وقت آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. اگر کوئی شخص رات کو درخت کے نیچے سوئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ ٹینٹ میں سو رہا ہے، جو اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو بزرگوں نے، چونکہ اس وقت تعلیم اتنی نہیں تھی اور یہ چیزیں نون نہیں تھیں، یہ دیکھ کے کہ درخت کے نیچے رات کو سونے والا آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ کہا کہ صاحب اس پر تو جن رہتے ہیں، اس پر آدمی اگر اس کے نیچے سوئے گا تو اس پہ جنات کا سایہ آ جائے گا. تو وہ در حقیقت اس کے پیچھے بات اتنی ہے کہ چونکہ درخت رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل کر رہے ہیں، خارج ہو رہی ہے ان سے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ایک حد سے آگے. تو اس سے بچانے کے لیے یہ تھا، ہم نے اس کو کسی اور رنگ میں آپ تسلیم کر لیا. اسی طرح آندھی جو ہے، اب آندھی کے اندر جس زمانے میں یہ کہیں وہم پلا، اس وقت آبادی بہت کم تھی، رکاوٹیں کم تھیں، تو آندھی کی رفتار کھلی جگہ پر تیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر مختلف چیزیں اڑ کے آتی ہیں. لوہے کے ٹکڑے ہو گئے، ٹین کی چھتیں ہو گئیں، بھاری ٹہنی ہو گئی، تو اس سے چوٹ لگ جاتی ہے. اب وہ بزرگوں نے انسان کو اس سے دور رکھنے کے لیے کہ جو ہی تیز آندھی چلے آپ کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیے، اس کو یہ رنگ دے کے انسان کو دور رکھنے کی کوشش کی. ہم نے اسے سچ جان لیا کہ صاحب آندھی کے اندر جن آتے ہیں، کیونکہ آندھی میں تو مٹی اڑ رہی ہے اور چیزیں ہیں نقصان دہ. تو آندھی جب آئے تو بجائے اس کے کہ آپ اوپن میں کھڑے رہیں تو کسی چھت والی جگہ پہ پناہ لے لیجیے. وہ بات صرف اتنی سی تھی جس کو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب اس میں تو جنات آتے ہیں. جنات اس میں آندھی میں کہاں سے آئیں گے؟ بیچارے جنات کیا اتنے ہلکے تو نہیں ہے کہ آندھی اڑا کے لے آئے ان کو. بحیثیت سائنس کے تو ان کا وجود یقینی طور پہ ہے. کالا علم یا جادو یا سفل علم، جو جس نام سے بھی چاہیں آپ اسے پکاریں، اس کا وجود تو یقینی طور پہ ہے. ایک سائنس ہے، وہ ہے، چاہے وہ اچھی سائنس ہے یا بری سائنس ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ سائنس ہے، لیکن بطور سائنس وہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہ سوچنا، جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کسی نے مجھ پہ جادو کر کے میرا رزق باندھ دیا، میرے گھر کے سارے بندے مر گئے کیونکہ کسی نے جادو کیا تھا، میرے نزدیک، میرے ایمان کے مطابق یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کے میرا یہ ایمان ہے کہ میرا مالک، میرا رب سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، اور وہ سب چیزوں کا خالق ہے. خود بھی اس نے قرآن میں کہا کہ رزق میں دیتا ہوں. پھر اس نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نقصان نہ پہنچانا چاہوں. تو یہ جب اس نے کلیئر کٹ ایک بات کہہ دی
تو اس کے بعد اگر میں یہ سوچوں کہ کوئی شخص جادو کر کے میرا رزق بند کر دے گا تو معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے، میں پھر دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کہ جادو رب تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، رب سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو دنیا کا کوئی علم ہو، کوئی سائنس ہو، وہ سب رب کے ماتحت ہے۔ تو یہ سوچنا کہ کوئی جادو سے مجھے نقصان پہنچا دے گا، میرے عقیدے کے مطابق، میرے مذہب کے مطابق، میرے ایمان کے مطابق تو یہ میں نہیں مانتا ان باتوں کو۔ نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے اگر میرا رب نہ چاہے۔ اور جب میرا رب رازق ہے تو کس کی مجال ہے کہ کسی قسم کا بھی علم استعمال کر کے میرا رزق روک سکے؟ کیونکہ میرا رب تو جو میرا رازق ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھیے، میں نے جیسے ابھی عرض کی کہ جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے، عام طور پر یہ انسانی بستیوں سے دور رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی ویران مکان ہے جو بہت لمبے عرصے سے ویران ہے تو کبھی کبھار کہہ رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جن کا ڈیرا لگ گیا ہو، کچھ ایسا ہو، اور کوئی آدمی اگر بہت نیک ہے اور روحانی بالیدگی کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو شاید اس کو نظر آ جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان ایسی چیز ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو جنات انسانوں سے افضل نہیں ہے۔ جو چیز آپ سے افضل نہیں ہے اور جس آپ ایسے ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو پھر جن سے ڈرنے کی کوئی وجہ دکھائی دیتی نہیں، بلکہ آپ اس کو ڈرائیے اور وہ ڈرے گا آپ سے۔ جی دیکھیے، دو چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدت کے ساتھ منع فرمایا، ایک تقدیر اور دوسری روح کے۔ اس پہ آپ بحث مباحثے میں، تحقیق میں مت پڑیے۔ اور جو روح کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا، اس پہ تحقیق کی، اسے بیان کرنے کی کوشش کی، اس پر کتابوں پہ کتابیں، کئی والیومز لکھے، لیکن کوئی روح کے بارے میں صحیح بات کر نہیں سکا، کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ تو جو چیز امر ربی ہے اس کا احاطہ انسانی عقل کر نہیں پاتی۔ صرف ایک صاحب ایسے گزرے ہیں، ایک صاحب علم، جنہوں نے کسی حد تک، پوری طرح نہیں، کسی حد تک روح کو ڈسکس کیا ہے، کسی حد تک، اور وہ ہیں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، حقیقت روح انسانی، تو وہ کافی حد تک آپ کو علم دے دے گی اس بارے میں۔ اسی میں آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، کیونکہ جب آپ روح کی ماہیت اور اس کے اسباب اور اس کی چیزیں سمجھنے لگے کسی حد تک میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، تو آپ کو ان سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، جو روحانی واردات ہے، مشاہدات ہیں، یہ عام طور پر بزرگ بیان نہیں کرتے۔ روحانیت میں ایک صاحب کا نام انتہائی بلند ہوا، وہ ہیں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے بے پایہ علم عطا فرمایا تھا انہیں، اللہ نے انہیں روحانی مقام بھی بہت جنرسلی عطا فرمایا۔ آپ جب عام لوگوں کی محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کے یہاں روزانہ نشست ہوتی تھی، اس میں عام لوگ آ کے بیٹھتے تھے، تو آپ اسلام کے عام اصول بیان فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے 27 خصوصی شاگرد تھے، تو جب روحانیت سے متعلق کوئی بیان کرنا ہوتا تھا تو ان مخصوص 27 شاگردوں کو لے کے وہ حجرے میں تشریف لے آتے تھے، اپنے دست مبارک سے خود دروازہ بند کرتے تھے، اسے بولٹ کرتے تھے، اور پھر دروازے کو ہلا کے یہ یقین کرتے تھے کہ یہ پوری طرح بند ہے، اس میں کوئی درد تو نہیں رہی۔ تو اس کے بعد مدھم آواز میں روحانی منازل، روحانی
روحانی مشاہدات و واردات، ان کا ذکر ہوتا تھا، اور اس تلقین کے ساتھ کہ جو ذکر اس بند حجرے میں ہوا ہے وہ باہر کہیں اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک اور دیکھیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جن کے بارے میں خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی ہستی کا یہ فرمان ہے کہ بایزید کا اولیاء اکرام میں وہی مقام ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو اتنی بڑی ہستی، اب انہوں نے بے شمار کتابیں تصنیف کی۔ آپ ان کی کتابیں جو ابھی اس وقت مشکل سے دستیاب ہیں، شاید 1 یا 2 کتابیں ابھی بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، ان کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، تو حیرت ہوگی آپ کو کہ وہ تمام کتابیں پڑھ لینے کے باوجود نہ تو اس میں کہیں آپ کو یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کون سے وظائف پڑھتے تھے، نہ ان کے ساتھ پیش آنے والی روحانی واردات کا کہیں ذکر ہے، نہ ان کی روحانی سیر کا کہیں ذکر ہے، نہ کرامات کا کہیں ذکر ہے۔ اگر ذکر ہے اس میں تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کا بیان ہے یا شریعت سے متعلق مختلف چیزوں کا بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ خلق خدا کی خدمت کا تلقین کی ہے۔ پھر خود آپ کے یہاں اس شہر میں جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہیں، آپ کی کتابیں اویلیبل ہیں کچھ، سب میں زیادہ مشہور کشف المحجوب ہوئی ہے۔ اس کے مقام کے بارے میں کہا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کی یہ کتاب مرشد ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھ جائیے، ایک صفحہ اول سے صفحہ آخر تک، کہیں آپ کو اس چیز کا ذکر نہیں ملے گا کہ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے یہ وظیفے پڑھے تو میرے ساتھ یہ پیش آیا، میں نے یہاں کی سیر کی، کہیں نہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا دیکھ لیجیے، سو فورتھ، کسی ولی جو مستند اولیاء کرام گزرے ہیں، جن کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان میں سے کسی کی کتاب لے لیجیے، نہ تو اس کے اندر کہیں یہ لکھا کہ صاحب میں نے یہ پڑھا تو یہ پیش آیا، نہ کہیں یہ لکھا کہ میرے ساتھ کیا کیا پیش آیا کرتا تھا، نہ ان کتابوں پر کہیں یہ لکھا کہ تو اگر تمہیں رزق کی کمی آ جائے تو یہ پڑھو تو یہ مل جائے گا، نہ کہیں یہ لکھا کہ تم بیمار ہو تو یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ سیدھا سیدھا وہاں رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ذکر ہے کہ ان کی بزرگی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بیان کیا، حسب توفیق یہ تلقین کی کہ ان کی اطاعت کی جائے، یہی کچھ بیان ہے۔ تو ذاتی طور پہ جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مجھے یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ میرے پاس میں کوئی علم رکھتا ہوں، ایک ناقص انسان کی ناقص عقل اور ناقص علم ہے میرا، تو جو کچھ میں اپنے اس ناقص علم اور ناقص عقل رب کی عطا کردہ چیز اس سے دیکھ سکتا ہوں، میرے نزدیک تو صاحب یہی ہے کہ اگر روحانی واردات اور روحانی طور طریقہ کا ذکر آپ پبلک میں کر دیں گے تو فائدے کم اور گمراہی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اس بات کو تو چھوڑ دیں گے کہ اس کی اصل روح کیا تھی، وہ ان کرامات کے پیچھے جائیں گے، ان ماورائے عقل چیزوں کے حصول کے پیچھے دوڑیں گے، اور جب وہ انہیں نہیں ملیں گی تو ڈسیلونمنٹ ہوگی اور لوگ پہلے راستے سے بھی ہٹ جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ بزرگ ان چیزوں کو کہیں بیان نہیں کرتے۔ تو میرے عقیدے اور ایمان کی حد تک تو یہ ہے۔ اور اگر پھر ایک چیز اور بھی میں توجہ دلا دوں کہ میں کئی بار پہلے کہہ چکا کہ ایک لا آف نیچر ہے اور دوسرا ڈیزائنز آف نیچر ہیں، تو کیا ہم لا آف نیچر کو ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں وظائف کے ذریعے سے؟ اب جیسے ابھی کسی نے یہاں سے سوال کیا تھا کہ مختلف وظائف رسالوں اخباروں میں بڑے اعلیٰ وظائف لکھے ہوتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور چلیے اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہ کتابیں اویلیبل ہیں جس میں مختلف وظائف بیان کیے گئے ہیں، پھر مختلف رسالوں میں آتے رہتے ہیں وظائف، اخبارات میں وظائف آتے رہتے ہیں۔ صاحب یہ پڑھ لیجئے تو
بیماری دور ہو جائے گی یہ پڑھ لیجئے، رزق وسیع ہو جائے گا یہ پڑھ لیجئے، دشمن زیر ہو جائے گا یہ پڑھ لیجئے، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، سو آن سو فورتھ. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اتنی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں، تو اس حساب سے تو 14 کروڑ پاکستانیوں کو صحت مند ہونا چاہیے، کیونکہ بیماری سے بچاؤ کے بیماری کے علاج کے وظائف بے پناہ ملتے ہیں. تو پھر 14 کروڑ پاکستانیوں میں سے ایک بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی غریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی دشمنوں سے زیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے وظائف تو اویلیبل ہیں آپ کو. یہ لا آف نیچر ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ رب اپنے قانون کو توڑتا نہیں کبھی. وہ قادر ہے کچھ بھی کر دینے پہ، لیکن قانون قاعدے کا پابند ہے. وہ اپنے قانون اور قاعدے کو توڑتا نہیں کبھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو بیجیں اور گندم کاٹ لیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کیکر کا درخت لگائیں اور سیب کا پھل مل جائے آپ کو. تو جو کچھ ہم کریں گے اس کا صلہ ویسے ہی ملے گا. ہاں، رب مہربان ہے، رحیم و کریم ہے. تو جو کچھ ہم اس کی خطائیں کر رہے ہیں، حقوق اللہ کے سلسلے میں جو کوتاہیاں کر رہے ہیں، وہ ضرور اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا، کیونکہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. شہید کو ہر چیز معاف ہے، وہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. شہید کے بارے میں یہ اکلوتا مقام ہے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر اس نے کر دیا کہ وہ زندہ ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں. یہ عزت بخشی ہے شہید کو، جو راہ حق میں شہید ہوا اس کو یہ عزت بخش دی رب نے کہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا اور ان اچھے الفاظ میں کر دیا. لیکن اگر کسی شہید نے کسی کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ معاف نہیں ہوگا. تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اپنے حقوق اللہ تو معاف فرما دے گا، دوسرے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اپنے قانون کو پھر بھی نہیں توڑتا وہ. اب آپ اس کو کسی رنگ میں لے لیجئے کہ اگر انسان مقروض ہے تو اپلیکیشن گورنمنٹ کو دے دے کہ صاحب میں جنگ پہ نہیں جا سکتا کیونکہ میں مقروض ہوں، یا میرا قرضہ تم ادا کر دو پھر جنگ پہ جاؤں گا، یا میں نہیں جاتا. یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ سب تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ قرض ادا فرما دیں. نہیں دیکھیے، وہ اس کی رحمت کا معاملہ ہے. بات ہو رہی تھی قانون فطرت کی کہ رب اپنے قوانین کو نہیں توڑتا. تو اس صورت میں بھی اس نے یہ تو نہیں کیا کہ خود معاف کر دے قرض کو، لیکن چونکہ قادر مطلق ہے تو اس نے اتنا کچھ عطا کر دیا قرض خواہ کو کہ اس کا پیٹ بھر گیا. اس نے کہا میں نے کیا لینے پیسے. اپنا قانون نہیں اس نے توڑا. تو بات اس پہ تھی کہ وظائف کی. اور دیکھیے، ہم نے ایک نیا کھیل ایجاد کیا، وہ عجیب و غریب رخ پر لے گیا ہے ہمیں، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام وظیفہ پڑھنے سے ہو جائے. اسی لیے ہم اس چیز میں کی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہاں سے کیا وظیفہ ملے گا کہ میرا رزق بڑھ جائے، کہاں سے وظیفہ ملے گا کہ میری ترقی ہو جائے، کہاں سے وظیفہ ملے گا میرا بیٹا سمجھ جائے. یہ در حقیقت بے عملی کی ایک صورت ہے، سست الوجودی کی ایک صورت ہے. اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک اس لیے اتارا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اس بات کے لیے کہ اس میں سے وظیفے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر لیں. پھر بہت سے جگہوں پہ میرے سننے میں آیا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ صاحب میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر میرے اوپر مصیبت آ گئی. یہ اصل میں اسلام، رب، عبادات، ان کے بارے میں ہمارے کنسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. عبادت تو اس لیے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جانی چاہیے کہ وہ لائق عبادت ہے. اس کے جواب میں
ہمیں کیا ملتا ہے یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، اور وہ چونکہ آقا ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر لے، لیکن اس کی رحمت سے امید یہی ہے کہ جو کچھ عطا کرے گا وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ تو اسی طرح جو وظیفہ ہے دراصل وہ ذکر الہی ہے۔ یہ اولیاء کرام یا فقیر یا درویش جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں، صاحب علم، یہ وظیفے کو اس لیے تو نہیں کرتے کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو جائے، ان کو عزت مل جائے، نہ ہی اس لیے وہ وظیفہ پڑھتے ہیں کہ ان کی روحانی ترقی ہو جائے۔ کوئی فقیر یقین کیجئے اس لیے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ روحانی ترقی اس کے نزدیک بہت کمتر درجے کا انعام ہے۔ وہ اس لیے ذکر الہی کرتا ہے اور ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اب اس پروسیس کے اندر کیا مل جاتا ہے، جیسے آپ ٹرین پر یہاں سے جاتے ہیں اسلام آباد، تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب راستے میں گجرانوالہ کا اسٹیشن دیکھوں گا، میں اس کو وہاں سے گزروں گا، وہاں سے گزروں گا۔ آپ کا تو ایک مقصد ہے کہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے اگر گجرانوالے پہ ٹرین رکتی ہے اور وہاں آپ کو اس کا باربیکیو کھانے کو مل جاتا ہے تو ایک اضافی آپ کو اس کا فائدہ مل گیا ہے۔ اگر آپ کو وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن پر رکنے سے وہاں کے چھری چاقو خریدنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایک اضافی فائدہ ہے، لیکن اصل مقصد تو آپ کا اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو اسی طرح فقیر کی اصل منزل یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو باقی اگر اس کو کشف و کرامات حاصل ہو جاتی ہیں تو ادھر وہ توجہ بھی نہیں دیتا، اس کے لیے یہ بڑی بے معنی سی چیزیں۔ شکر گزار تو ہوگا رب کا اس عنایت کے لیے، لیکن اہمیت نہیں دے گا انہیں، کیونکہ اگر اہمیت دے گا تو یہیں کھو جائے گا، پھر آگے نہیں جائے گا۔ تو وہ اہمیت نہیں دے گا لیکن شکر گزار رب کا ضرور ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ اسے اپنے قریب لے آتا ہے، دوستی عطا کرتا ہے، اور اس دوستی کے انعام کے طور پہ اسے کارخانہ قدرت کے کسی حد تک جہاں تک رب چاہتا ہے صاحب کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ کلیتاً رب کی رحمت ہے، کوئی باعث فخر بات نہیں ہے۔ تو جو چیز باعث فخر نہیں اس کا ذکر کیا کرنا۔ تو اگر کوئی فقیر اپنی کتاب میں تلقین کرے گا تو آپ کو بے عملی کی تلقین نہیں کر سکتا کہ صاحب اگر آپ بے روزگار ہیں تو کوشش مت کیجئے ادھر ادھر، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے آپ کو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈاکٹر کے پاس تو مت جائیے، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے آپ کو صحت مل جائے گی۔ یہ فقیر کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک جرم ہے کہ جو چیزیں رب کی عبادت کرنے کی ہیں ان کو ہم عبادت کے لیے نہ استعمال کریں، کلیتاً ہم ان کاموں کے لیے استعمال کریں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فقیر یہ تعلیم دے کہ ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ہر وقت مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رہو، کیونکہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہمیشہ کمر کس کے رکھتے ہیں، آمادہ عمل رہتے ہیں، اور جس طرح رب نے کوشش کرنے کے لیے تلقین فرمائی ہے۔ جمعے کی آپ لے لیجئے کہ جمعے کی نماز کے بعد پھیل جاؤ اور رزق کی تلاش کرو۔ تو وظائف وغیرہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو ذکر رب کے طور پہ استعمال کی جائے، کریں کہ اس سے رب مل جائے ہمیں۔